واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی. کہ جب اللہ تعالیٰ نے خواب میں ان کو بتلایا کہ بیٹے کو قربان کر دیجئے تو انبیاء کرام کے خواب تو سچے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اٹھے اور انہوں نے نیت کر لی. اہلیہ کو کہا کہ بچے کو بھی تیار کر دو، آج جانا ہے کسی بڑے کی ملاقات کے لیے. تو بیوی نے بھی بیٹے کو تیار کر دیا، چل پڑے. چلتے ہوئے چھری بھی لے لی. اب بیوی کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ کسی بڑے سے ملاقات کرنی ہے، بچے کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ کسی بڑے سے ملاقات کرنی ہے. حقیقت حال پوری پتہ نہیں کسی کو. جب چل پڑے تو پیچھے شیطان بیوی حاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا تجھے پتہ ہے کیا ہونے والا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہنے لگا تیرا خامد بیٹے کو ذبح کرنے لے کے جا رہا ہے. اس نے کہا تیری مت ماری گئی بوڑھے، کبھی کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہنے لگا اللہ کا حکم ہے. جیسے ہی انہوں نے سنا تو فرمانے لگی اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اللہ کے حکم پہ راضی ہوں. تو جب اس نے دیکھا کہ یہاں تو دال نہ گلی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا. کہنے لگے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ابو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا کسی بڑے سے ملاقات کے لیے. کہنے لگے کوئی نہیں، تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہا. اس نے کہا بوڑھے تجھے حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی کہ تو ایسی بات کر رہا ہے؟ کیا کوئی والد بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے. تو بچہ کہنے لگا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں کچھ دیر بعد قربان ہونے کی بجائے ابھی قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، میرے رب کا حکم یہ ہوگا. جب یہ بھی داؤ نہ چلا تو پھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آیا. کہنے لگا جی کہ میں آپ کو ایک مشورہ دوں کہ بیٹے کو آپ ذبح نہ کریں، ذبح میں کر کے رہوں گا. کہنے لگا دیکھو قابیل نے حابیل کو جو قتل کیا تھا اس کا تذکرہ اب تک موجود ہے. کیسی بدنامی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کا تذکرہ آنے والے لوگوں میں بھی جاری کر دیا. تو آپ بھی بیٹے کو اس طرح ذبح کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ تمہاری بھی بدنامی ہو جائے. انہوں نے کہا بدبخت تو مجھے شیطان نظر آتا ہے، میرے اس قربانی میں اور اس قتل کرنے میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اس بھائی نے دوسرے کو قتل کیا تھا نفسانی خواہش کی خاطر، اور میں بیٹے کو ذبح کروں گا اللہ کی رضا کی خاطر. جب دیکھا کہ دال نہیں گلی تو راستہ روک کے بیٹھ گیا، میں نہیں جانے دیتا. تو اپنی طرف سے تو شیطان نے پوری کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا. یہی وہ جمرات ہیں جو حج کے موقع پر پتھر مارے جاتے ہیں، اس کی یاد تازہ کی جاتی ہے. اب آگے جب ذرا کھلی سی جگہ آئی نا تو بیٹے نے پوچھا ابو آپ کہہ رہے تھے کسی بڑے سے ملاقات کے لیے جانا ہے تو کہاں جانا ہے؟ اب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو فرمایا کہ بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحوک فانظر ماذا تری. میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کہو بیٹے کہ تمہاری رائے کیا ہے. تو مفسرین نے یہاں نقطہ لکھا کہ یہ نہیں پوچھا کہ بھئی اگر تم راضی ہو تو تمہیں ذبح کر دوں، نہیں راضی تو کچھ نہ کروں. نہیں، پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ بیٹے تجھے ذبح کرنا ہے، اگر تو تیار ہے تو تیرے ساتھ ماننے والوں جیسا سلوک کروں گا، اگر تیار نہیں تو نہ ماننے والوں جیسا سلوک کروں گا. میں نے تجھے اللہ کے نام پہ ذبح ضرور کرنا ہے. اور بیٹا بھی ایسا سبحان اللہ کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم ہوا آپ کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. سبحان اللہ، ایسے بیٹے اللہ ہر ایک کو عطا فرمائے. اب جب باپ نے بھی ٹھان لی، بیٹے نے بھی ہاں کر دی، فلما اسلما، جب دونوں نے یہ بات طے کر لی، دونوں متفق ہو گئے، دونوں تل گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے. اللہ اکبر. فَتَلَّهُ الْجَبِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جبین کے بل لٹا دیا. جبین کہتے ہیں یہ جو سائڈ ہوتی ہے نا پیشانی کے ساتھ، سیدھی جگہ کو جبہہ کہتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کو جبینان کہتے ہیں. انہوں نے لٹا لی جیسے بکرے کو ایک سائڈ پہ لٹا دیتے ہیں. ایسے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ ابا جان میں چھوٹا ہوں، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں گے تو ایسا نہ ہو کہ میں اس وقت تڑپنے لگوں، تو آپ مجھے باندھ دیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں رسی تھی، آپ نے اس کو باندھ دیا. جب باندھ دیا تو اس وقت بچے نے ایک بات اور کی
کہنے لگا ابا جان میری خواہش ہے کہ جب آپ مجھے ذبح کر لیں تو میرے کپڑے لے جا کے میری والدہ کو دکھا ضرور دینا تاکہ میری امی کو پتہ چل جائے کہ میرا بیٹا اللہ کے نام پہ قربان آ گیا. اللہ اکبر. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بھی آنکھوں میں پٹی باندھ لی کہ ایسا نہ ہو کہ میں بچے کو دیکھوں تو میرے اپنے ہاتھ کے اندر کوئی سستی رہ جائے. آنکھوں کو بند کر لیا, بیٹے کو لٹا لیا, اپنی طرف سے بیٹے کو قربان کیا. آنکھ کھولی تو اللہ نے بیٹے کی جگہ مینڈا وہاں رکھا, قربانی قبول ہو گئی. تو گویا سال کی ابتدا قربانی سے شروع ہوئی اور سال کا اختتام کس پر ہوا؟ قربانی پر. فرق اتنا ہے کہ ابتدا جو ہوئی محرم میں وہ ذاتی قربانی سے ہوئی, اپنی جانی قربانی, اور ذی الحجہ پر جو اختتام ہوا تو وہ اولاد کی قربانی. گویا اس زندگی میں مومن کی ابتدا بھی قربانی اور مومن کی انتہا بھی قربانی.